ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبدالباسط آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ایک اور بہت ہی اہم موضوع پہ ہم بات کریں گے۔ آپ نے دیکھا کہ چند دن ہوئے کنونشن سینٹر میں بیرون پاکستانی جو تھے ان کو بلایا گیا اور ان کے سے وزیر اعظم نے بھی خطاب کیا اور وہاں چیف آف آرمی اسٹاف نے بھی خطاب کیا، اور وہاں یہ بتایا گیا کہ پاکستانی جو ہیں وہ ہمارا پاکستان کا جومر ہیں، اور اگر وہ سرمایہ اپنے پاکستان میں لے کے آئیں گے یا سرمایہ کاری کریں گے تو ہم جو ہے ان کی حفاظت کریں گے، اور بہت اسٹرانگ طریقے سے یہ یقین دہانی کرائی گئی۔ اور چیف آف اسٹاف نے بھی یہی کہا کہ ہم اس کی ہر قیمت پہ حفاظت کریں گے اور آپ کا سرمایہ جو بالکل پاکستان میں محفوظ ہوگا۔ ابھی اس میں صرف 2 یا 3 دن ہی گزرے تھے کہ پاکستانی مولویوں نے اسرائیل کے خلاف اس کے نام پہ فلسطینیوں کی حمایت میں جلوس نکالا، اور 22 ایسے فوڈ چینز کے سپاٹس یا مقامات تھے جن میں بیرونی سرمایہ کاری اور بیرونی فوڈ چینز نے یہاں کی اجازت نامے دیے ہوئے تھے، وہاں پاکستانیوں نے بھی سرمایہ کاری کی ہوئی تھی، اس میں جو ہے حملے کیے گئے، ان کو جلا دیا گیا، ان میں توڑ پھوڑ کر دی گئی اور پاکستان کو شدید نقصان پہنچایا گیا۔ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ مولویوں نے یہ پیغام بیرون ملک دیا ہے کہ یہاں نہ تو چیف آف آرمی اسٹاف کی کوئی اہمیت ہے، نہ اس کی یقین دہانی کی کوئی اہمیت ہے، نہ ہی حکومت پاکستان کی کوئی اہمیت ہے، اور یہ بات بڑی حیران کن ہے کہ حکومت پاکستان اور عدالتیں بھی وہ اس چیز پہ یوں خاموش ہو جاتی ہیں، حالانکہ جہاں بیرون ملک اگر آپ دیکھیں، برطانیہ میں آپ دیکھیں ایسے فسادات، ایسی توڑ پھوڑ ہوتی ہے تو 3 دن کے اندر اندر نہ وہاں کسی کی شناخت پریڈ کروائی جاتی ہے، نہ کچھ کروایا جاتا ہے، کیمروں کی مدد سے 3 دن کے اندر 150 آدمی کو جیل میں بھیج دیا جاتا ہے اور ان سے وہ نقصانات بھی ریکور کیے جاتے ہیں۔ لیکن پاکستان ایک ایسا بدقسمت ملک ہے کہ یہاں سے اسلام آباد سے 15 لوگ بھی گرفتار کیے گئے ہیں، باقی جگہوں سے بھی اور FIR بھی کٹ گئی ہے، لیکن سزا ابھی تک کسی ایک کو بھی نہیں ہوئی۔ چیف آف آرمی اسٹاف جو ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنی عزت کا خیال کریں اور اپنی یقین دہانی جو کرتے ہیں حکومت کو مجبور کریں کہ وہ جو ہے آپ کی بات کا مان رکھے، ورنہ اس طرح تو بیرون ملک جو ہے وہ یہ صرف پیغام جا رہا ہے کہ یہاں صرف مذہبی رہنما ہیں ان کی اہمیت ہے، ان کے نزدیک نہ تو پاکستان کے آئین کی اہمیت ہے، نہ وزیر اعظم کی اہمیت ہے، نہ حکومت کی اہمیت ہے، اور نہ ہی کسی چیف آف آرمی اسٹاف کی اہمیت ہے۔ تو یہ ایک انتہائی شرمناک مقام ہے کہ وہاں کیا پیغام گیا ہے کہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ آپ کی یقین دہانی کے صرف 3 دن بعد ہی جب ایسے واقعات ہوں گے تو کوئی بھی آدمی آپ کی یقین دہانی پہ کوئی اعتبار کرنے کے لیے تیار ہوگا؟ کیا وہ یہ نہیں سوچیں گے کہ چیف آف آرمی اسٹاف جو ہے وہ ایک سب سے بڑی آرگنائزیشن جو ہے اس کا سربراہ ہے، اگر اس کی بات کو بھی یہ مواب نہیں سنتا، یہ مولوی نہیں سنتے، اور وہاں کسی کی کوئی حفاظت کا انتظام نہیں ہے، توڑ پھوڑ ہو جاتی ہے، تو اس سرمایہ کاری کون یہاں کرے گا؟ اب آپ سوچیں کہ جو بھی سرمایہ کاری جس کا نقصان ہوا ہے وہاں پاکستان کی سرمایہ کاری تھی، پاکستان کے لوگ روزگار پا رہے تھے، ڈلیوری والے روزگار پا رہے تھے، ٹرانسپورٹ ان کی اپنی تھی، وہ سب جو ہے جلا کے تہس نہس کر دیا گیا، فرنیچر جلا دیا گیا، ہر چیز جلا دی گئی، اور اس کے بعد پھر یہ آپ امید رکھیں کہ آپ کو جو ہے بیرون ملک والے جو ہے وہ پاکستان میں آ کے سرمایہ داری کریں گے؟ یہ میرا خیال صرف اہم مقیم کی جنت میں رہنے والی بات ہے، ورنہ اس چیز کی احساس جو ہے یہ مجھے سمجھ نہیں آتی، نہ ہی حکومت کو احساس ہے۔ شاید اب چیف آرمی اسٹاف اس چیز کا احساس کریں اور اپنی عزت کو بحال کرنے کے لیے حکومت کو مجبور کر کے ایسے قوانین بنائیں کہ فوری طور پہ جو ہے ویڈیو کیمروں سے ذریعے جو ان کی شناخت ہو، فوری طور پہ ان کو سزا دی جائے اور ان سے یہ نقصان ریکور کیے جائے، اور یہ مولوی جو ان کی سربراہی کر رہے ہیں یا ان کی سرپرستی کر رہے ہیں ان کو قرار واقع سزا دی جائے، تاکہ بیرون ملک جو ہیں سرمایہ کار وہ پاکستان میں آ کر یہ نہ سوچیں کہ یہاں نہ کوئی قانون ہے، نہ کوئی حفاظتی نظام ہے، نہ کوئی یقین دہانی ہے، اور نہ ہی کسی کی ضمانت کو کام کرتی ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ عوام بھی اور سوشل میڈیا بھی اور ہمارے جو یہ نیوز چینلز ہیں یہ بھی اس چیز کو جو ہے ہائی لائٹ کریں اور حکومت سے مطالبہ کریں، اور جو سرمایہ کاروں کی جو تنظیمیں ہیں، جو اسٹاک ایکسچینج ہے،
وہ بھی اس چیز کی جو ہے وہ شد و مد سے جو ہے حکومت سے مطالبہ کریں کہ ان کو ایسا نظام وضع کیا جائے کہ جو توڑ پھوڑ مرتبہ سے فوری طور پر سزا دے کے اس کی جائیداد کٹ کی جائے اور ان کو شدید ترین سزا دی جائے، عبرتناک سزا دی جائے، تاکہ بیرون ملک جو ہیں لوگ پاکستان میں آگ سرمایہ کاری کر سکیں۔ اور یہ جو آئے دن ہمارے نقصانات جو ہیں اس وجہ سے ہوتے رہتے ہیں، ان کا سد باب کیا جا سکے۔ امید ہے کہ حکومت اس پر کوئی نہ کوئی ضرور جو ہے فوری طور پہ ایکشن لے گی، ادروائز آپ یہ بھول جائیں کہ آپ کے لیے کوئی آ کے یہاں سرمایہ کرے گئے، آپ کے جو قرض ہیں وہ مزید بڑھتے چلے جائیں گے اور آپ نقصان پورے کرتے کرتے اس ملک سے بھی ہاتھ دھو بیٹھیں گے، کیونکہ ان کو ظاہر وہ آپ سے حکومت پاکستان سے ضمانتیں مانتے ہیں۔ بالکل ایسٹ انڈیا کمپنی نے جس طرح آ کے یہاں چیزوں پہ قبضہ کیا تھا، آپ کے جو قرض دینے والے ممالک ہیں وہ اس کے اوپر آپ کے ریسورسز پر قبضہ کر لیں گے اور آپ جو ہیں ایک ایسے ویشیس سائیکل میں پھنس جائیں گے کہ جس سے آئندہ آپ ایک صدی تک بھی نہیں نکل سکیں گے۔ امید ہے کہ لوگ جو ہیں وہ بھی اس طرف توجہ دیں گے اور خود جو لوگ جو مذہبی رہنماؤں کو فالو کرتے ہیں وہ بھی خود بھی سوچیں کہ وہ کس کا نقصان کر رہے ہیں۔ اس طرح نہ تو آپ کو جنت ملنی ہے، جنت جو وہ صرف عملوں سے ملے گی، کسی کا نقصان کر کے، توڑ پھوڑ کر کے، کسی کے ناجائز رستوں پہ قبضے کر کے، لوگوں کے لیے مشکلات پیدا کر کے اس سے آپ جنت نہیں کما سکتے، نہ ہی کو خدا تعالیٰ کی مدد ملے گی اور نہ ہی خدا آپ سے خوش ہوگا۔ اس طرف حکومت کی بھی یہ ذمہ داری ہے اور عدالتوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ فوری طور پہ انصاف مہیا کریں اور ایسے لوگوں کو قرار واقعی سزا دیں۔